قبلہ پیر و مرشد آج کی محفل پاک کے روح رواں تشریف فرما ہے، تو سب سے پہلے بھائی فیصل چیمہ صاحب، ان کے بیٹے نے اٹلی میں رہ کر یہاں سے آن لائن قرآن مجید قرات کے ساتھ مکمل کیا ہے، لہٰذا اپنے بیٹے کی سند اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں سے وصول کریں گے۔ بھائی محمد فیصل چیمہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مرشد گرامی کے دست مبارک سے اپنے بیٹے کی سند وصول فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ منظر بڑا دیدنی ہے، مرشد کے ہاتھوں سے قرآن مجید کی تکمیل کی سند وصول کی جا رہی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما جتنے دوست احباب اہل محبت، یقیناً یہ چمکتے دمکتے چہرے اور یہ سارے کے سارے کملی والے کے غلام، کملی والے کے غلام کی ہی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ محبت سے بولے نا یار سبحان اللہ۔ کیوں ٹی وی پہ تو اکثر دیکھتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ صاحبزادہ صاحب کی گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میرا تعلق آستانہ علیہ چورا شریف سے ہے، اور قبلہ صاحبزادہ صاحب اور ان کے علاوہ دنیا بھر میں لا تعداد آستانے جو فیض یاب ہیں آستانہ علیہ چورا شریف سے، میرے لیے بھی شرف کی بات ہے، آپ کے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ بلا تاخیر میں آپ کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پنجابی بولوں گا مزہ آئے گا۔ دنے لب دی پئیے رات لب دی پئیے، نبی دے کرم دی خیرات لب دی پئیے۔ دنے لب دی پئیے رات لب دی پئیے، نبی دے کرم دی خیرات لب دی پئیے۔ بھائی رفاقت صاحب، نبی دے کرم دی خیرات لب دی پئیے، دنے لب دی پئیے رات لب دی پئیے، نبی دے کرم دی خیرات لب دی پئیے۔ تے برکت کی دساں میں ذکر مصطفیٰ دی، ساڑھے مردہ دلانو حیات لب دی پئیے۔ برکت کی دساں میں ذکر مصطفیٰ دی، ساڑھے مردہ دلانو حیات لب دی پئیے۔ تے سدھی جنت نو جاندی نبی دے کرم نال، مسلک حق اہل سنت جماعت لب دی پئی ہے۔ سدھی جنت نو جاندی نبی دے کرم نال، مسلک حق اہل سنت جماعت لب دی پئی ہے۔ میں نہیں مانگت در مصطفیٰ دا، کملی والے دا کرم ساری کائنات لب دی پئی ہے۔ کلا میں نہیں مانگت در مصطفیٰ دا، کملی والے دا کرم چیمہ صاحب ساری کائنات لب دی پئی ہے۔ تے قرآن دے ایک ایک لفظ وچوں مستانے آئے، سانو سونے محمد دی ذات لب دی پئی ہے، دن لب دی پئی ہے، رات لب دی پئی ہے، نبی دے کرم دی خیرات لب دی پئی ہے۔ اور جھکتا پہ آئے عرش بھی فرش والے، رکھن کون یتیمہ دی لچ آیا، پامے شاہتے پامے قطع ہے سی، کاسا لے بوہے ول پاچ آیا، ایڈا کرم کریم کمال کیتا کہ بوہے جو گیا رج آیا، پامے صدیاں بیت گئیاں
پر انج لگدا جویں سونا زمانے چ اج آیا بلا تخیر میں آج کی محفل پاک کے مہمان خصوصی آج کی محفل پاک کے روح رواں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے جانشین میری مراد حضرت گرامی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے جانشین پر محبت میری مراد جناب حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے نعروں کی گونج میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنی نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں فیصل صاحب کو، ان کے رفقا کو کہ جنہوں نے نہایت ہی محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا، اور آپ سب یہاں رات کے اس پہر میں اس سرد موسم میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اظہار کی خاطر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی حاضری حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنا ڈالے. حضور علیہ السلام کی عزتوں کا بیان سننے کی خاطر ہم اکٹھے ہیں. محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دینا وہ سب سے بلند ہے. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے، کون کون زندگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے. میں جتنی دیر گفتگو کروں گا مجھے آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے. مجھے داد یا امداد کی زیادہ حاجت نہیں ہے، بلکہ بالکل حاجت نہیں ہے. مجھے آپ کی توجہ کی حاجت ہے کہ آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے، تاکہ میں جو بات حضور علیہ السلام کی شان جتنی بیان کروں گا وہ سب آپ کے دلوں میں اتر سکے. ہمارے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے نا وہ سب سے بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے اصحاب جیسے کسی کے ساتھی نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے. اللہ کریم نے ہر صفت میں میرے نبی علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کو جو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے نہ آج تک کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے. ارے عام لوگ کیا ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت تو تمام انبیاء سے بھی بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کا بھی امام بنا کے تمام انبیاء کا بھی سردار بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ ایک عام انسان ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر اس کی جوانی آتی ہے، جوانی میں جا کے کہیں وہ عزت کماتا ہے، نام کماتا ہے، وہاں سے اس کی عزت کی داستان لکھے جانی شروع ہوتی ہے۔ جب تک پھر وہ زندہ رہتا ہے اس کی عزت لکھی جاتی ہے، جو ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی عزتوں کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ بس اس کی عزت کا اتنا دور ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ ایک ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت کا انداز وہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حدیث جابر کے مطابق جو حضور نے خود فرمایا، جو مصنف عبدالرزاق میں تفصیل سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی اپنے نور سے تخلیق فرمائی۔ پھر ایک حضور کی عزت کا انداز وہ ہے، حدیث جابر کے مطابق ہی عرش بن رہا ہے تو مصطفیٰ کے صدقہ بن رہا ہے، فرش بن رہا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ بن رہا ہے، جنت بن بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے رہی ہے، اس کو سجایا بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے جا رہا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کی عزت کا ایک انداز وہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا نور جب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا جاتا ہے وہ سینے پہ جگمگاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کے مطابق یہ وجہ بنتی ہے کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر عزت کا ایک انداز وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، علماء تشریح فرما ہے، حضرت عباس نے حضور علیہ السلام کے سامنے جو اشعار کہے ان میں یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضرت ابراہیم کے لیے آگ باغ بنی تو وسیلہ آپ بنے، یا رسول اللہ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو وسیلہ آپ بنے۔ حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چلی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے سلب میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا، یعنی کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک اور انداز یہ کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی عزتوں کا اپنی مجالس میں بیان کیا کرتے۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز یہ کہ کعبہ بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے میلاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ کہ جب حضور علیہ السلام کا میلاد ہو گیا، اعلان نبوت نہیں فرمایا، جس رستے سے گزرتے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں، درخت سجدے کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے اور ان کے وسیلے سے بارش برس رہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، ایک اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، ایک حکم کرتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا، ایک آواز لگاتے مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا، ایک آواز لگاتے تو گونگا جواب دیتا اور گونگا کو زبان مل جاتی۔ 104 بندوں کے کھانے میں اگر تھوک دیتے، دعا میں دہن ڈال دیتے تو بخاری کی حدیث کے مطابق 1000 بندے وہ کھانا کھا لیا کرتے۔ ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو ٹہنی چراغ بن جاتی، مردے کو حکم کرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، بے جان کنکریوں کی طرف توجہ ڈالتے تو کنکریاں کلمہ پڑھتی، ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکل آیا کرتے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکل آیا کرتے، کسی پاگل کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیا کرتا۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تمام خبریں پورے جہان کی صحابہ کو عنایت کر دیا کرتے۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز آج ہے، ایک انداز حضور کی عزت کا آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ انہی کی داستان ہے۔ حضور کی عزت کا ایک انداز آج ہے، عرب میں چلے جاؤ یا عجم میں آ جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ یا برطانیہ میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں سنائی دیں گی۔ ایک عزت کا انداز مصطفیٰ کی آج ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا نا، علماء جلوہ گر ہیں، جب میں نے یہاں تک پڑھا تو میں سمجھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت جو ہے نا، جو رسول اللہ کو اللہ نے مقام عطا فرمانا تھا، بس اس کی انتہا یہ ہے، ارے ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا، ایک اشارے سے سورج موڑ لیا، شب معراج کے دولہ بن گئے، لا مقام پہ ہو آئے، اللہ کی جیسے اس کی شان کے لائق تھا، جیسے اس نے چاہا اس نے اپنی ملاقات سے نوازا، اس نے اپنا دیدار کرایا جیسے اس نے چاہا، جیسے اس کی شان کے لائق تھا۔ اتنی عزتیں مل گئی، سب نبیوں کے امام بن گئے، سب رسولوں کے امام بن گئے۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی یہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جب میں نے یہ سب پڑھا نا، میں نے سوچا یہ رسول اللہ کی عزت کی یہی انتہا ہے، یہی انتہا ہے۔ لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نا، جب میں نے بریلی کے تاجدار کو پڑھا نا، جب میں نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا، وہاں سے میں نے یہ جانا، انہوں نے کہا جس کو تم انتہا سمجھ بیٹھے ہو نا، یہ تو رسول اللہ کی عزت کی جھلک ہے۔ یہ چاند کون ہوتا ہے کہ رسول کے اشارے پہ نہ ٹوٹے؟ یہ سورج کون ہوتا ہے جو رسول کے اشارے پہ نہ مڑے؟ یہ مردہ کون ہوتا ہے جو رسول کے اشارے پہ نہ اٹھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی جو تم نے دیکھی ہے نا رسول اللہ کی عزتیں، یہ رسول اللہ کی عزت کی جھلک ہے۔ میں نے کہا حضور اگر یہ جھلک ہے تو رسول اللہ کی عزت کی وہ دھمک کب دیکھیں گے؟ وہ کب دیکھیں گے جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ جھلک ہے؟ اگر یہ جھلک ہے تو وہ دھمک کب دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اس کا بھی وقت آنے والا ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیا وقت ہے؟ کہا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو وہ منظر آنے والا ہے، ابھی تو وہ منظر آنے والا ہے۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ حضرت نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ بھی بہت ہے، لیکن کہا اصل حضور کی عزت کا منظر دو، تم نے قیامت کا دن دیکھنا ہے۔ میں نے تھوڑا سا وہ منظر آپ کے آگے بیان کرنا ہے، رات کافی گزر گئی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ میں نے تھوڑا سا منظر آپ کے آگے بیان کر کے لاہور بھی ایک پروگرام میں، ابھی ہی ایک پروگرام میں سیدھا یہاں سے پہنچنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ایک دیوانوں کی، صاحب رانا صاحب، ایک دیوانوں کی محفل سجی تھی۔ آپ کو پتا ہے دیوانوں کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے ان کی بھی۔ وہ سالک دیوانے تھے، ان کی ایک محفل سجی تھی اور موضوع تھا کہ بھئی ایک سوال ہوا کہ قیامت کا دن یہ میدان محشر برپا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ ویسے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، لیکن ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب لوگ مرتے قبروں میں جاتے وہیں پہ ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جاتا، جنت والے جنت میں چلے جاتے، جہنم والے جہنم میں جاتے۔ یہ میدان محشر برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محشر کے میدان میں ساری مخلوق کو کیوں جمع کرنا ہے؟ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا، میں دیکھوں گا کس کس کو اس کی بات پسند آتی ہے۔ اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہا اللہ نے محشر کے میدان میں مخلوق کو بلایا اس لیے ہے کہ اپنے حبیب کو تخت پہ بٹھائے اور کہے دیکھو دیکھو میرا حبیب کتنا سونا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا نا عظمت و شان مصطفیٰ، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرے حبیب علیہ السلام امن قریب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ امام طبری نے نقل کیا، حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم عرش پہ رسول اللہ کو بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، امام بغوی نے نقل کیا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ امام سیوطی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو قیامت کے دن کرسی پہ بٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے غلاموں ہم کیوں نہ جھوم جھوم کے کہیں کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الى غیر ارشاد فرمائیں گے، جہاں گہری دنیا کی دوستیاں ٹوٹ چکی ہوگی، جہاں ماں باپ بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کبھی تخت پہ بیٹھیں گے، کبھی عرش پہ بیٹھیں گے، کبھی کرسی پہ بیٹھیں گے۔ اسی انتظار میں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اصل منظر تو ابھی تم نے دیکھنا ہے۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں میں، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سبھی قیدوں میں، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل طاقت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جو رسول اللہ کا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ، سب کہو نا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ کس کس کو دیکھنی ہے؟ ایک میں ذرا چادر سے ہاتھ نکالو نا، ذرا جھوم جھوم کے کہو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پتہ ہے عزت کیسی دیکھنی ہے؟ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی نا، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ ساری حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ ہر ایک نے یاد رکھیے گا بغیر لباس کے جانا ہے، لباس سب کو میدان محشر میں عطا ہونا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور اپنے لباس کے ساتھ اٹھیں گے، اس کے باوجود ترمذی میں موجود، اٹھیں گے سے مراد قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اس کے باوجود ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں جب قبر سے باہر آؤں گا اللہ مجھے سبز رنگ کی خلعت عطا فرمائے گا، سبز رنگ کی چادر عطا فرمائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے سبز رنگ کی چادر کا مطلب یہ ہے بزم محشر کا دولہا تیار ہوگا، بزم محشر کے دولہے کو سجایا جائے گا۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ حضور کو سبز رنگ کی چادر پہنائی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک نے اکیلے محشر کے میدان کو جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ترمذی میں حدیث موجود ہے 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے جو میرے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کوئی آگے چلے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی دائیں چلے گا، کوئی بائیں چلے گا، فرشتے صدائیں لگائیں گے اہل محشر رستوں کو چھوڑو، سیدہ فاطمہ کا بابا آ رہا ہے، بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے۔ اچھا اس کو کسی نے بڑا خوبصورت شعر کے سانچے میں ڈالا ہے، اسی حدیث کے منظر کو نا کسی نے بڑا خوبصورت شعر کے سانچے میں ڈالا ہے، کہا کہ قیامت میں آئے جب آقا ہمارے وہ ہم آسیوں بے قصوں کے سہارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء
70,000 فرشتوں کے ساتھ میں میدان محشر میں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا. اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا. اب یہ حدیث امام احمد بن حنبل مسند میں نقل کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل میں مسند میں یہ الفاظ حدیث کے نقل کیے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے تخت پہ بیٹھوں گا نا, جب اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا, حضور فرماتے ہیں اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق رشک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہو. یعنی سارے میدان محشر کی نگاہیں میرے مصطفیٰ پہ لگی ہوں. ایک بڑی خوبصورت بات اس میں سماعت کیجئے. صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو مقام محمود ہے نا قیامت کے دن, یہ حضور علیہ السلام کا مقام رضا ہے. کہا وہ کیسے؟ صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں, علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور سے ایک وعدہ فرمایا ہے, اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں گے. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی شان ہے نا, ساری کائنات اسے راضی کرنا چاہتی ہے. وہ ہمارے آقا کو کہتا ہے میرے حبیب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ کریم نے حضور سے یہ وعدہ جو فرمایا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا. علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. یہ تو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا, بڑا غور سے سننا ہے, بڑا غور سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ حبیب علیہ السلام ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا. علاء الدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ حضور علیہ السلام سے اللہ کریم قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. اور اس کی دلیل میں, اس کے ثبوت میں وہ مسلم کی حدیث لائے ہیں, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں, یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا, یا اللہ قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا, یا اللہ قیامت کے دن میرے غلاموں پہ پکڑ نہ فرمانا, ان کو بخش دینا, ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا. حضور رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے. جبریل حاضر ہو جاتے ہیں, مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کریں, ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے. اب امام قسطلانی یہ حدیث لائے ہیں جس کو علاء الدین بغدادی اس بات کے ثبوت میں نقل کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے دن پورا ہونا ہے. امام قسطلانی حدیث لائے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے مقام محمود پہ عطا فرمائے گا, پھر اللہ مجھے شفاعت پہ اختیار دے گا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے کچھ غلاموں کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ ابھی اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ اور باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا, اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو, میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ ابھی اور بھی باقی ہے. امام قسطلانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سامنے دیکھ رہا ہوں, علماء بھی تشریف فرما ہے, ان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک شعر پڑھوں گا. یہ وجدان ہے, یہ ایک محبت میں ایک وجدان ہے, عقیدہ نہیں ہے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. حضرت دیکھیں نا وہ لسٹ آئی ہوئی ہے, لسٹ میں بندے غائب ہیں, ڈھونڈیں گے نا وہ لسٹ کے بندے غائب کہاں ہیں. اسی طرح پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں, بلا تمثیل پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں.
ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ قیامت کا دن روئے وہ جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ جنتی ہم ہیں، جنتی ہم ہیں، اہل سنت و جماعت، جنتی ہم ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے، جنتی ہم ہیں، حضور کا میلاد منانے والے، جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں۔ آخری حدیث سماعت کر لیجئے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کافی دیر سے انتظار ہے، وہاں جمعہ بھی تھا اور کافی ساری کیونکہ مصروفیات، یہ باہر سے آتے ہیں، ان کی بڑی زیادہ اصرار تھا تو ان کے میں نے وعدہ پورا کرنا تھا، یہاں آنا تھا، کافی دیر سے آپ لوگ انتظار میں ہیں اور بڑی خوبصورت تعداد میں رات کے اس پہر میں جمع ہیں۔ ایک حدیث شریف سماعت کر لیجئے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا اللہ بہت جلال میں ہوگا، یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہوں گے، ساری مخلوق جو ہے وہ بڑی ظاہر ہے پریشان ہوگی، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اتنے جلال میں ہوگا مخلوق ساری جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ہم سب کے باپ ہو، ہماری شفاعت کرو۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ نہیں فرمائیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے اچھا ساری مخلوق جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضور ہماری شفاعت کرو، آگے بڑھو، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی غیر سے ساری مخلوق کرتے کرتے جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضور آگے بڑھیں ہماری شفاعت کریں، فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کرتے کرتے مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے اگر شفاعت چاہیے نا تو جاؤ، زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں جا، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گی۔ اچھا یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی بتا دیتے کہ جاؤ رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری بھی توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے جو تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے بتانا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ، پہلے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ کام مقصد یہ بھی ہے کل کو یہ نہ کہے کہ بھئی حضور نے شفاعت کر دی، شاید کوئی اور بھی یہ اختیار رکھتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آج ہر جگہ جا کے دیکھ لو، آج اگر سکہ چلے گا تو بس مصطفیٰ کا چلے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت کہ کلیم الجی مسیح و سبی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آپ کے لیے یہ بے خبری۔ ایک بات میرے ساتھ کہہ لو اعلیٰ حضرت کی کہ دہن میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے، دہن میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں ہے جان آپ کے لیے ہم آئے یہاں
کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے حدیث مکمل کرو. ساری مخلوق جب حضور کے پاس آئے گی حضور فرمائیں گے انا لہا. شفاعت کبریٰ کے لیے حضور سب کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے. ساری مخلوق حضور کے پیچھے ہوگی. حضور میدان محشر میں جلوہ گر ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے. ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور میدان محشر میں آئیں گے نا تو حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ, جو مانگو گے عطا فرمائیں گے. یہ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں حکم ہے سر جھکا کے مانگو, اور اپنے حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو. میرے حبیب سر تو اٹھاؤ, جو مانگو گے عطا فرمائیں گے. میرا وجدان یہ کہتا ہے حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ, تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے غلاموں کو جنت عطا کر دی جائے. حضور علیہ السلام سر انور اٹھائیں گے. اللہ حضور علیہ السلام کو شفاعت پر اختیار دے گا. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں, آگے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا اور اس وقت تک میں منبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام بھی جہنم میں باقی نہیں رہا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی کیا عزت ہوگی. امام دیرمی کہتے ہیں, امام دیرمی حدیث کو نقل کرتے ہیں, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں سب خاموش ہوں گے, سب کا خطیب میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق پریشان ہوگی سب کے لیے بات میں کروں گا. جب سب پریشان ہوں گے سب کو شفاعت کی خوشخبری میں سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا, جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی. جس کو عزت ملے گی دست مصطفیٰ سے ملے گی, جس کو جنت ملے گی دست مصطفیٰ سے ملے گی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا تو مزید گفتگو آپ سے کرتا, لیکن کیونکہ میں نے لاہور ایک اور پروگرام میں پہنچنا ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر ٹھہر جائیے, اس کی خیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ فیصل صاحب کو, ان کے سارے گھرانے کو اپنی خاص رحمت سے نوازے. رانا صاحب جہاں بھی ہوتے ہیں, جب کوئی اجتماعات ہوتے ہیں بڑی محبت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں. اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. قراندازی ہوگی 14 تاریخ کو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد عیدگاہ شریف میں یوم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ منایا جائے گا. آپ حضرات کو اس کی بھی میں دعوت پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ملنے کا پیغام دیا ہے, اور آج کی اس محفل کے اندر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر بھی موجود تھے. نقشبندی بھی یہاں پر موجود ہیں, قادری بھی یہاں پر موجود ہیں, چشتی بھی موجود ہیں, اور ہر حوالے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں. بالخصوص جن احباب نے اس محفل کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, محترم جناب محمد عرفان پٹواری صاحب, راؤ مستنصر صاحب اور محمد فیصل چیمہ صاحب تو خاص طور پر ان کی کاوشیں ہیں. ہمارے محترم جناب قاری محمد وسیم سعیدی صاحب, ان کی بہت بھاگ دوڑ ہے. انہوں نے بھی اس محفل پاک کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. گاؤں کے تمام لوگوں نے محنت کی اور تمام لوگوں نے دعوت بھی دی, لیکن خاص طور پر میں پیر صاحب کو بھی ایک نظارہ جو ہے وہ کروانا چاہوں گا کہ اس محفل کو کامیاب کرنے کے اندر جن کا خاص طور پر کردار ہے. اور اس پنڈال میں ایک نظارہ آپ کو نظر آئے گا کہ میرے طلباء, میرے سٹوڈنٹس, جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جو طلباء مجھ سے پڑھتے ہیں, چاہے مسجد میں پڑھے یا اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں,
یہ ان تمام طلباء کی بھی کاوشیں ہیں، ان بچوں نے بھی اس محفل کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہر حوالے سے ان بچوں نے کہ جو بھی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی، بچوں نے بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے وہ حصہ اپنا ملایا اور اس محفل کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ رانا محمد اسلام صاحب DSP وزیر آباد، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کے احباب بھی تشریف لائے تمام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کا بھی شکریہ، اور بالخصوص پیر صاحب کی ہم جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام ائمہ کرام، اس محفل کو کامیاب کرنے میں ہمارے علاقے کے تمام علماء اور ائمہ کرام کا بھی کردار ہے۔ ہم آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اب بلا تاخیر میں پیر صاحب سے گزارش کروں گا، جن احباب نے پیر صاحب کی بیعت ہونا ہے، جو احباب پیر صاحب کی بیعت ہونا چاہتے ہیں، پیر صاحب سے گزارش ہے کہ ایک پرچی اپنے مبارک ہاتھوں سے نکالیں۔ تمام احباب پڑھیں محبت کے ساتھ، میں مدینے چلا گیا میں مدینے، ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، مصلوب خود بنا میں مدینے۔ جس خوش قسمت بھائی کی عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے، ان کا تعلق ہے جوڑا سیان سے۔ ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ باگڑیاں والوں کے زیادہ ٹکٹ نکلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کثرت سے ہوگا ظاہر ہے پھر جو زیادہ چیز ہوگی تو اسی میں سے نکلے گا۔ جوڑا سیان سے جس بھائی کا ٹکٹ نکلا ہے ان کا نام ہے محمد احمد ولد عبد الجبار۔ محمد احمد ولد عبد الجبار جوڑا سیان سے بھائی سے گزارش ہے کہ آگے تالی نہیں، سبحان اللہ، اور میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، دوشی پڑھے، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ محمد احمد ولد عبد الجبار جوڑا سیان سے بھائی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بھائی سے گزارش ہے کہ پیر صاحب کے پاس تشریف لائیں۔ پیر صاحب سے گزارش ہے ایک پرچی اور نکال دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا۔ دوسرا ٹکٹ بھی جوڑا سیان سے ہی ہے، دوسرا ٹکٹ جوڑا سیان سے میرے نہایت ہی محترم، نہایت محبوب، دل عزیز شخصیت، گہرا تعلق، ہماری مسجد کے مقتدی بھی ہیں اور مقتدا بھی ہیں، محترم جناب سید قمر علی شاہ صاحب ولد فضل حسین شاہ صاحب۔ سید قمر علی شاہ صاحب ولد فضل حسین شاہ صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کو بھی ٹکٹ مبارک ہو۔ احباب سے گزارش ہے کہ لنگر کا وسیع اہتمام ہے، لنگر کا وسیع اہتمام ہے، پنڈال میں تھوڑا سا پیچھے ہو کے آپ بیٹھ جائیں، اسی جگہ پر آپ کو لنگر ملے گا، اسی جگہ پر۔ جی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، دعا پیر صاحب کریں گے۔ احباب سے گزارش ہے لائنیں بنا لیں تاکہ انتظامیہ کو لنگر تقسیم کرنے میں آسانی ہو۔ اس وقت تک ہم دعا نہیں کریں گے جب تک آپ لائنیں نہیں بنا لیں گے، ایسے ہی لائنیں بنا لیں جیسے نماز کے اندر لائنیں بناتے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ لائنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں، ہم سلام پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ لائنیں بنا لیں، برائے مہربانی لائنیں بنا لیں۔
اور تھوڑا سا فاصلے کے اوپر کھڑے ہوں، اور انتظامیہ کے احباب سے گزارش ہے کہ آپ جس ذمہ داری کے اوپر آپ کو جو ذمہ داری تفویض کی گئی تھی اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، اور باقی تمام احباب فاصلے پر کھڑے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ نے دعا کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، عرض کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ جن حضرات نے اس محفل کو سجایا، فیصل صاحب، ان کو رفقا، یا اللہ یا کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم اس محفل کو ہم سب کی آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے سینوں میں ایمان کا نور عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ مولانا نام آپ نے مولانا افضل سعیدی صاحب، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے ساری زندگی اس علاقے میں حضور علیہ السلام کے دین اور محبت کے فروغ میں گزاری ہے۔ یا اللہ یا کریم ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، حضور علیہ السلام کا صدقہ مولوی محمد رفیق صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا۔ یا اللہ یا کریم جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد یا صالح عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جو کوئی بھی مشکل لے کے آیا ہے ان کو مشکل سے ان کو نجات عطا فرما، جو پریشانی لے کے آئے ہیں پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈال، جو بیماری لے کے آئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ جس ذریعے بھی اس محفل میں شریک ہیں ان سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ یا کریم تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بیتوں سے واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، رانا صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ علامہ صاحب نے جس طرح اپنے شاگردوں کا ذکر کیا، ان کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فیصل صاحب کی تمام معاملات میں مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا